اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وغفر المسلمین۔ مرفوعات میں سے پہلا ہے فاعل، اس کے متعلق بات چل رہی تھی۔ کہہ رہے ہیں کہ اذا کان الفاعل الظاہر مثنًا او مجموعا لا تلحق عاملہ علامۃ التانیث۔ اگر فاعل ظاہر ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، فاعل ظاہر تثنیہ ہو یا جمع ہو، لا تلحق عاملہ علامۃ التانیث، اس کے عامل کے ساتھ تانیث کی علامت نہیں آتی، والجمع اور جمع کی علامت بھی نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ لأن الفعل لا يسند الا الى فاعل واحد، کیونکہ فعل مسند نہیں ہوتا، فعل کا اسناد نہیں ہوتا، فعل کی نسبت نہیں ہوتی مگر ایک ہی فاعل کی طرف، زیادہ فاعلوں کی طرف فعل کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ مثلا فیقال، آپ کہتے ہیں ذهب اخواک، اخواک، اخواک فاعل ہے، ذهب فعل ہے، تو یہاں پر چونکہ فاعل ظاہر ہے اس لیے ذهب مفرد ہے۔ ہاں ذهب مفرد ہے، نہیں کہہ سکتے ذهب اخواک، نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ دو فاعل ہوں، ذهب میں بھی فاعل الف ضمیر ہو جائے گا، پھر اخوا میں بھی فاعل ہو جائے گا، دو فاعل نہیں ہو سکتے، یعنی فعل کا اسناد دو فاعلوں کی طرف یک وقت نہیں ہو سکتا۔ وقام النیام، سونے والے کھڑے ہو گئے، نیام جمع ہے، قامہ جو ہے مفرد ہے، نیام فاعل ہے، قامہ کا قامہ مفرد ہے، یعنی فعل مفرد ہے، فاعل جمع ہے، نہیں کہہ سکتے قامو النیامہ، نہیں کہہ سکتے قاموا النیامہ، نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر قاموا النیامہ کہیں گے تو دو فاعل ہو جائیں گے، ایک واو ضمیر بارز اور دوسرا النیام، دو فاعلوں کی طرف فعل کا اسناد نہیں ہوتا، لہذا قام النیام، اس لیے فعل کو مفرد لایا گیا ہے تاکہ ایک فاعل کی طرف فعل کا جو ہے وہ اسناد ہو۔ اما نحو جلس زید وعمر وهو علی نیت تکرار الفعل فی الثانی، ہاں ایک مستشکل نے آ کر اشکال کیا ہے کہ بھائی آپ جو کہہ رہے ہو کہ ایک فعل کا اسناد ایک سے زیادہ فاعل کی طرف نہیں ہوتا، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایک فعل کے لیے دو فاعل ہے، مثلا جالس زید و امر، زید بھی فاعل ہے اور امر بھی فاعل ہے، تو یہ ایک فعل ہے اور دو فاعل کیسے آ گئے؟ کہتے ہیں بھائی آپ تھوڑا سا غور کرو، جو ہم چیز کہہ رہے ہیں وہ اور ہے، یہ بات آپ جو کر رہے اور ہے، یہ ہے کہ اس میں عامل جو ہے، عامل کا تکرار نیت میں ہوتا ہے، یعنی عطف اور معطوف کی جو صورت ہوتی ہے اس میں جو معطوف ہوتا ہے اس میں در واقع وہی عامل مقدر ہوتا ہے اس معطوف میں جو معطوف علیہ کا عامل ہوتا ہے۔ ہاں تو ذهب جلس زید و عمر میں عمر سے پہلے ایک اور عامل معذوف ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہماری نیت اور ارادے میں موجود ہے، در واقع اصل میں کیا ہے؟ اصل میں جالس زید و جالس عمر، ٹھیک ہے، ایک عامل یہاں پر معذوف ہے اور ہماری نیت میں موجود ہے، بس آپ کا اشکال جو ہے رفع ہو گیا، جو آپ کہہ رہے تھے کہ ایک فعل کا دو فاعلوں کی طرف اسناد ہے، تو یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا لَمْ يُذْكَرْ لِنِیابَةِ حرف العطف عنہ، تو یہاں پر جو ہے ذکر نہیں ہوا حرف عطف کی نیابت کی وجہ سے، چونکہ حرف عطف جو ہے نائب ہوتا ہے اس عامل محذوف منوی کا جو نیت میں ہے، اس کا کیا مقام ہوتا ہے حرف عطف،
اس لیے حرف عطف کی وجہ سے فعل کو حذف کر دیا گیا ہے، لفظوں میں ظاہر نہیں کیا گیا، لہذا کہا جا رہا ہے کہ لیسا زید و عمر، جالس زید و جالس عمر نہیں کہہ رہے، کیونکہ واو جو ہے یہ قائم مقام ہے اس جالسہ محذوف کے، مقدر کے، منوی کے۔ فائدہ کان بعض القبائل العرب مثل بنی طے و بنی الحارث یلحقون بالفعل علامات التثنیۃ والجمع اذا کان الفاعل مثنى و مجموعا۔ کہتے ہیں بعض عرب قبائل جیسے بنی طے یا قبیلے بنی حارث یہ فعل کے ساتھ علامات تانیث اور علامات جمع کو ملحق کرتے ہیں، ملاتے ہیں۔ کب؟ اذا کان الفاعل مثنى او مجموعا، جب فاعل تثنیہ ہو یا جمع ہو تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ فعل کے ساتھ بھی علامت تثنیہ اور جمع آنی چاہیے۔ وَقَدِ اتصلت لغتهم هذه الى العامة من كل شعوب المتكلمة بالعربية غير ان هذه اللغة ضعيفة وغیر مرضیة عند الجمهور۔ کہتے ہیں کہ ہاں ان کی لغت متصل ہو گئی ہے عامات الناس، اور باقی جو قبائل اور شعوب ہیں ان کی لغات سے ان کی لغت مل گئی ہے جو عربی زبان بولتے ہیں، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ضعیف لغت ہے، اور اکثر علماء کے نزدیک یہ قابل قبول نہیں ہے کہ فعل کا فاعل اگر تثنیہ یا جمع ہو تو فعل کے ساتھ علامت تثنیہ اور جمع لگائی جائے۔ نہیں، فعل کا فاعل اگر تثنیہ یا جمع ہو اور فاعل ظاہر ہو تو فعل کے ساتھ علامت تثنیہ اور جمع نہیں لگتی۔ وَلِذَلِكَ يُعْوَّلُونَ مَا وَرَدَ مِنْهَا إِمَّا عَلَىٰ كَوْنِ ظَاهِرِ بَدْلٍ مِنَ الضَّمِيرِ، تو اسی لیے وہ لوگ جو فعل کا فاعل اگر تثنیہ یا جمع ہو اور فعل کے ساتھ علامت تثنیہ یا جمع لگا دیں تو اس بات کی تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو فاعل ظاہر ہے یہ اس ضمیر کا بدل ہے، ٹھیک ہے، یہ ضمیر کا بدل ہے جو اس سے، ٹھیک ہے، کیسے؟ ایک مثال ہے، اس مثال سے ہم سمجھائیں۔ مثال کے طور پر آپ کہیں اکل الرجال، اکل الرجالو، مردوں نے کھایا۔ اب اکلو کیا ہے؟ فعل ہے، اور واو ضمیر کیا ہے؟ واو ضمیر فاعل ہے نا اکلو میں۔ الرجالو، الرجالو فاعل ہے اور جمع ہے، ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا چاہیے تھا اکل الرجالو، اگر فاعل جمع ہو تو فعل مفرد لگتا ہے، فعل کے ساتھ علامت فاعل نہیں آتی، لیکن یہاں پر فعل کے ساتھ علامت فاعل آ گئی ہے، اکلو وہ علامت فاعل ہے نا، ضمیر فاعل ہے، اور الرجالو بھی آ گئی۔ تو اب کہتے ہیں کہ جو لوگ ایسے پڑھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ الرجالو فاعل نہیں ہے، فاعل وہ ضمیر ہے، الرجال بدل ہے اس ضمیر فاعل کا۔ تو پھر بھی بات وہیں کھڑی ہو گئی کہ فعل کا اسناد صرف ایک بات کی طرف ہے، ایک فاعل کی طرف ہے، زیادہ فاعلوں کی طرف نہیں ہے، کیونکہ بدل مبدل منہ مل کر ایک ہی فاعل بنے گا نا کہ دو بنیں گے۔ آگے سمجھ؟ وَلِذَلِكَ يُعْوَلُونَ مَا وَرَدَ مِنْهَا، جو ان میں سے وارد ہوئی ہے بعض چیزیں کہ فعل کا فاعل تثنیہ جمع ہو تو فعل کے ساتھ تثنیہ جمع کی علامت لگ سکتی ہے، وہ کہ اما علی کون ظاہر بدل من الضمیر، یا تو اس لیے کہ جو اس میں ظاہر ہے وہ ضمیر کا بدل ہے، او علی جعل ظاہر مبتدا مؤخرا، یا اس میں ظاہر کو مبتدا مؤخر بنائیں گے، ہاں، والفعل مع ضمیر المتصل خبر مقدما، اور فعل ضمیر متصل سمیت خبر مقدما۔ ایک تو ہم نے یہ توجیہ کی ہے کہ الرجال بدل ہے اور وہ ضمیر مبدل منہ ہے، دوسری توجیہ یہ کرتے ہیں کہ جو فعل ہے یعنی اکلو اپنے فاعل ضمیر سمیت مبتدا خبر مقدم ہے، الرجال مثلا مبتدا مؤخر ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس طرح بھی اس کی تعویل ہو سکتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک فعل کے دو فاعل ہیں بیک وقت، یہ نہیں ہو سکتا۔
والنحات یبرون عنہا بلغۃ، ایسی بات اس دلیل بات کو ناوی اکلون البراغیث والی لغت کہتے ہیں۔ اکلون البراغیث کیسے کہتے ہیں؟ اسی جملے کو کھولتے ہیں تھوڑا سا۔ اکلو کیا ہے؟ فعل ہے، اکلو فعل ہے۔ واو کیا ہے؟ ضمیر فاعل ہے۔ نی مفعول ہے۔ البراغیثو کیا ہے؟ ہاں البراغیثو کیا ہے؟ البراغیثو وہ لوگ کہتے ہیں بنی طے اور بنی حرسل کہ یہ فاعل ہے، لیکن جو توجیہ کرتے وہ کہتے نہیں فاعل نہیں ہے، بلکہ البراغیثو مبتدا مؤخر، اکلونی فعل فاعل مفعول مل کر خبر مقدم ہے۔ یا یوں ہے کہ اکلو میں جو واو ہے یہ ضمیر فاعل مبدل منہ ہے، البراغیث اس کا بدل ہے، بدل مبدل منہ مل کر جو ہے اس کا فاعل بنتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔